اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ دا کمیٹی فرسٹ. اس وقت کمیٹی آپ نے اناؤنس کر دی عمران خان صاحب نے, اور اس میں 2 اور لوگوں کے نام بھی کل ڈالے گئے. کل آئے ہمارے پروگرام میں جب رانا ثناء اللہ صاحب, تو انہوں نے کہا کہ کمیٹی تو بنی ہے لیکن ہمارے پاس تو نہ کوئی آیا ہے, کسی نے کچھ بتایا ہے, نہ کچھ کنوے کیا ہے, نہ کوئی فارملی ہمارے پاس آیا کہ جی ایک کمیٹی بن گئی ہے تو بات چیت کریں. تو انہوں نے کہا یہ کمیٹی کاہے کو بنائی ہے, یہ تو کوئی نیت میں خلل ہے. تو مجھے یہ ذرا پروسیس بتا دیجئے, ہیز اینی تھنگ ہیپنڈ سنس عمران خان صاحب نیم دیز پیپل ان دا کمیٹی؟ تھینک یو نسیم, بڑی مہربانی, آپ بلاتی ہیں, ویری کائنڈ. خان صاحب نے میرا خیال ہے نال سنسیئرٹی یہ کمیٹی بنائی تھی, اور ابھی بھی اس موقع تک بھی جب ہم بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے وہ کمیٹی موجود ہے. اس میں 2 اشخاص کا اضافہ بھی کیا گیا ہے ٹو میک اٹ مور کریڈیبل اینڈ مور سورٹ آف انکمپسنگ. یہی جو حکومت ہے, رانا صاحب جس حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اسی کے بہت سارے منسٹرز جو ہیں آپ دیکھ لیجئے, وہ کہہ چکے ہیں جی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمارے در کے اوپر بھیک مانگ رہی ہے مذاکرات کے. یہ کہہ چکے ہیں, ایک نہیں بہت سے منسٹرز نے کہا ہے. سو رانا ثناء اللہ صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, کیونکہ وہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل آدمی ہیں اور وہ پولیٹیکل حل چاہتے ہیں, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. تو ہماری تو سنسیئرٹی ہے پوری ہے, خان صاحب کی سنسیئرٹی ہے, لیکن جس قسم کا رسپانس ملا ہے میرا خیال ہے کہ وہ کنڈیوسو نہیں ہے ایک ماحول ایسا کریٹ کرنے کے لیے جہاں کے مذاکرات ہو سکیں. ہمارے بہت سے لوگوں نے کال آن کیا ہے, انفارچونیٹلی ایاز صادق صاحب کی سسٹر جو ہیں وہ فوت ہو گئیں, اس کی کنڈولنس کے لیے بھی گئے وہاں. پھر آپ کو پتہ ہے کوئی 4 دن پہلے تمہاری پوری کی پوری ٹیم گئی تھی, سب لوگ گئے تھے, بلکہ اس کے علاوہ اور جو کہ ٹیم میں نہیں ہے, کمیٹی میں نہیں ہے, وہ بھی گئے ان کے ساتھ کنڈول کرنے. 2 بیچز میں گئے اور وہاں بھی بات چیت ہوئی, بات چیت آغاز کرنے کا. بلکہ انہوں نے کہا ایاز صادق صاحب نے کہ میں فلانے بندے کو بھی بلا لیتا ہوں تاکہ وہ بھی موجود ہو یہاں, چونکہ اب آ رہے ہیں آپ. تو وہ بندہ ان کو بھی بلایا گیا, میں نام نہیں لوں گا. اچھا یہ اہم بات کریں. اچھا سو آپ یہ فرما رہے ہیں رانا صاحب کی جو بات ہے کہ آپ نے کچھ کنوے کیا, کچھ بھی ان کے کہنے کے مطابق کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اپنے اناؤنس کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اف آئی ہیئر یو کریکٹلی کہ اسپیکر صاحب کے پاس جب آپ لوگ افسوس کرنے گئے وہاں اس پر بھی بات ہوئی, اور کہ اسپیکر صاحب نے فرمایا کہ میں کسی اور کو بھی بلاتا ہوں, چاہے رانا ثناء اللہ صاحب 2 اور اشخاص تھے, انہوں نے ان کو بھی بلایا اور وہ بھی اس میٹنگ میں شامل ہوئے, جو کہ پولیٹیکل لوگ ہیں. پولیٹیکل لوگ ہیں جی, اور اس وقت کابینہ میں آپ نے بتایا 2 لوگ کابینہ ممبرز ہیں. تو پھر ادھر بات کیا ہوئی؟ بات ہوئی, انیشیشن تھی, سارا کچھ ایک خواہش کا اظہار کیا گیا. جی ابھی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ ان پلیٹ فارم سے, ہمارے پلیٹ فارم سے ایک ٹرانسپیرنسی اس پروسیس کی سامنے. میں بھی چاہتا ہوں یہی, تو بالکل یہی یہ اس لیے بہتر ہوگا آپ بڑی اہم بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بلائے اور بات چیت ہوئی, تھوڑا تفصیل میں بتا. دیکھیے یہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ تو ہے نہیں, خدا نہ خواستہ ہم پاکستان کی برائی تو برے معنی میں تو نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں اچھائی یہی ہے کہ بات سامنے کھل کے آئے. تو آپ پھر بتائیے کہ کون تھے اور آپ نے کیا بات ہوئی؟ یہ تمام لوگ تھے جی, جتنے بھی اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے, یہ تمام لوگ 2 بیچز میں گئے. جی بالکل گئے. رانا ثناء اللہ بھی تھے جی, رانا ثناء اللہ کا میں ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتا کہ وہ تھے کہ نہیں تھے. وہ آپ میرا خیال اسپیکر کے آفس سے آپ چیک کر سکتے ہیں, یا میں اپنے لوگوں سے چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون کون ایکچولی وہاں بیٹھا ہوا تھا. بیسک پرپز جو تھا اس وزٹ کا, ان وزٹس کا, بلکہ 2 وزٹس کا, وہ کنڈولنس تھا ان کے ساتھ. لیکن اسی کانٹیکس میں بات چیت بھی ہوئی, اور ہم لوگ امید کر رہے تھے اس وقت کہ جی فارمل کچھ تو بتائیے بات چیت کا, کہ ایکسپیکٹیشن کیوں بندی آپ کی, کہ انہوں نے کیا بات کی. جو بات اس میٹنگ میں صرف سوائے اس کے کہ جی یہ کمیٹی بنی ہے اور یہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے, اس کے علاوہ تو اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے رسپانس کا انتظار تھا نا کہ جی انہوں نے ابھی تک اپنی کمیٹی, انہوں نے ابھی تک کمیٹی پازیٹیو ہونے چاہیے, سب کچھ پازیٹیو تھا بالکل. اس لیے تو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. لیکن کوئی کمیٹی نہیں تشکیل دی گورنمنٹ کی طرف سے. آج بھی اس مومنٹ تک کوئی کمیٹی تشکیل نہیں ہوئی جس نے کہ ہم سے انگیج کرنا ہے. ہماری کمیٹی موجود تھی, ہے, آج بھی ہے, آج انگیج کر لیں, وہ بات چیت کر لیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں افسوس کے موقع پر یہ بات آپ کی نظر میں بڑھائی گئی آگے, اور حکومت کو یہ کنوے کیا گیا, اور حکومت کی طرف سے اور لوگوں کو بلایا گیا اسپیکر صاحب کی طرف سے, اور کہا کہ ہم اس پر آپ کو کہا کہ ہم جواب دیں گے.
بالکل بالکل رسپانس کا تھا اور ہم انتظار کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں نا حکومت کے نمائندوں سے وہ بڑی نیگیٹو رہی ہیں کہ جی مثلا ڈیروگیٹری قسم کی اسٹیٹمنٹس پی ٹی آئی کے بارے میں کہ جی ہم اب بھیک مانگ رہے ہیں, پہلے آپ یہ کہتے تھے اب آپ یہ کہتے ہیں, آپ یہ پاسا پلٹ تو وہ اس سے ایک نیگیٹیوٹی جنریٹ ہوئی ہے. مطلب یہ ہمارے کیمپ میں پھر خان صاحب کو پرسوں کہنا پڑا, آپ کو ان کی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی, انہوں نے کہنا پڑا پبلک ڈومین میں, انہوں نے کہا جی کہ میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں کہ آپ تو بالکل لیٹے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو ہمیں کہا انہوں نے کیسٹیگیٹ کیا باقاعدہ طور پہ, پارٹی کی لیڈرشپ کو کیسٹیگیٹ کیا جی کہ آپ کیا لیٹے ہوئے ہیں, مذاکرات ایسے تو نہیں ہوتے, مذاکرات کریں ضرور کریں لیکن مذاکرات جو ہیں وہ برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو وہ جو برابری کی بنیاد انفارچونیٹلی جو تھی وہ ان سٹیٹمنٹس کی وجہ سے, نیگیٹو سٹیٹمنٹس کی وجہ سے وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ڈیمیج ہوئی ہے. ابھی بھی موقع ہے, میں تو آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ابھی بھی موقع ہے, گورنمنٹ انیشیٹو لے لیں, ہماری کمیٹی موجود ہے, انگیج کر لیں گے, بات چیت کریں, ہونی چاہیے, اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے, بالکل ہونی چاہیے. تو کوئی بات آگے بڑھی نہیں جو اسپیکر صاحب کے گھر افسوس کرنے جب گئے اس کے بعد کوئی بائی لیٹرل کوئی انگیجمنٹ نہیں؟ ابھی تک بائی لیٹرل انگیجمنٹ نہیں ہوئی. اس کے بعد خان صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ چونکہ آ گئی تو فرینکلی آئی ول بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ, آئی تھنک اٹ واز اے کاشن. اور ان کی طرف سے جب اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو پھر دن تمام لوگ ہیں, آج ہماری میٹنگ ہے لیٹر ٹونائٹ پولیٹیکل کمیٹی کی, اس میں یہ معاملہ کل نہیں ہو سکی کیونکہ اس میں ہمارے چیئرمین صاحب جو تھے وہ سوات گئے ہوئے تھے لیو آف ایبسنس لے کے نیشنل اسمبلی سے, اور سیکرٹری جنرل صاحب بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتے تھے بیکاز آف ادر انگیجمنٹس جو ان کی تھیں, تو اس لیے آج وہ میٹنگ 10 بجے ہو رہی ہے. تو وہ دونوں فزیکلی یہاں ہوں گے؟ نہیں, فزیکلی تو میرا خیال ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب سب جو اس وقت پشاور میں ہیں, تو کیونکہ کل کا وہاں ایک فنکشن ہے آپ کو پتہ ہے جو شہیدوں کا جو ایک دن منایا جا رہا ہے, تو تمام لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں پشاور. میں یہی ہوں گا اور بہت سارے اور لوگ ہیں جو بیسیکلی تو اٹس اے زوم میٹنگ, فزیکل میٹنگ نہیں ہوتی ہے, سو زوم میٹنگ ہی ہوتی ہے, تو زوم کے ذریعے وہ جوائن کر لیں گے, وہاں سے جوائن کر لیں گے. سو ہماری میٹنگ آج ہوگی, اس میں ڈیفینیٹلی یہ ڈسکشن ہوگی اور لائحہ عمل طے کیا جائے گا کہ آئندہ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. بیکاز آئی تھنک یہ اپرچونیٹی بار بار نہیں آتی, کیونکہ خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے کہ جی 14 تاریخ تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس, وہ تو کل ہے, اور ایک دن اور ہے 15 کو, پھر ہم آگے کا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کریں گے, جس میں کہ سول نافرمانی کی تاریخ بھی آن دا کارڈس ہے اس وقت تک. تو میرا خیال ہے کہ اس موقع کو فائدہ اٹھانا چاہیے دونوں طرف, ہمیں بھی اور ان کو بھی, اور جتنی بھی ایفرٹ کر سکتے ہیں کر کے, میوچلی ایفرٹ کر کے, آئی تھنک ایک انیشیٹ کرنا چاہیے ایک پروسیس آف نیگوسیشنز, تاکہ معاملات جو ہے آگے بڑھ سکیں. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے تو بہت شکایات ہیں. سنیے رانا صاحب نے کل ہمارے شو میں کیا کہا نیشنز پہ. اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک طرف انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے, بس بن گئی ہے, اور اس کمیٹی نے ابھی تک گورنمنٹ سے یا پرائم منسٹر سے رابطہ تو دور کی بات, انہوں نے اسپیکر صاحب سے بھی رابطہ نہیں کیا جو کہ کامن جو ہے وہ آفس ہے. ڈیو رسپیکٹ ٹو رانا صاحب, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, یہ حقیقت پر مبنی ہے. میں نے آپ کو کہا 2 میٹنگز ہوئی ہیں ان کے ساتھ, وہ کنڈولنس تھی, سارا کچھ تھا, لیکن بات چیت ہوئی تھی. نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر آپ عمر ایوب کی تقریر سن لیجیے, اس میں بھی اس نے لیکن جو آپ فرما رہے ہیں کہ نیگوسیشنز پر بات ہوئی, آپ کا تعزیتی میٹنگ تھی, تو لیکن آپ کے تو کمیٹی کے جو ایک ممبر ہیں انہوں نے تو اس سے صاف انکار کیا. سنیے گا کہ اسد کیسر صاحب ہیں. ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں, کل سی میڈیا میں چل رہا ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہو رہی ہے, کوئی مذاکرات ہو رہی ہے, اور میرا حوالہ کیا جا رہا ہے کہ اسپیکر صاحب کے ساتھ میری اس قسم کی ڈسکشن ہوئی ہے. میں صرف اسپیکر صاحب کے پاس اس کی گھر فاتحہ کے لیے گیا تھا, وہ ہماری کوئی ڈائلاگ کوئی مذاکرات نہیں ہوئی. یہ وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات شروع نہیں ہوئی, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں ڈائلاگ کی بات بھی کوئی نہیں ہوئی. تو پھر یہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے نا جی. یہ ایک کانٹیکسٹ ہے اس کا, میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اسد کیسر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کانٹیکسٹ ہے, وہ اسٹیٹمنٹس جو کہ حکومتی طرف سے آئیں ہمیں, جو کہ کرٹیکل تھیں پی ٹی آئی کی, کہ جی یہ لوگ تو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں, کوئی انہوں نے نہیں کر رہا, اور یہ کہ اب ہمارے در کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں مذاکرات کی. اور یہ پرسوں اور کل, میں پرسوں بھی 5 پروگرام میں تھا, کل 4 پروگرام میں تھا, اور یہی چیز چل رہی تھی ساری کہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھیک مانگ رہے ہیں, تو آپ نے کیوں اپنا سٹانس بدلا ہے. سو اس کانٹیکسٹ میں اسد کیسر صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ فارمل مذاکرات نہیں شروع ہوئے. جی رؤف حسن صاحب, یہ مجھے لگتا ہے, اور آپ کی میری اس پر ہمارے متعدد پروگرام ہوئے اسی بات پہ, کہ آپ کی اگر ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہوتی ہے تو یقینی طور پہ دوسری طرف سے تو اپنا جو بھی ان کا سٹانس ہے اور جو بھی ان کا اپروچ ہے اس کو تو دل پش اٹ فارورڈ.
تو وہ تو کہیں گے حکومت کی طرف سے کہ جی وہ کچھ نہیں ان کے پاس اور یہ بھیک مانگ رہے ہیں یا واٹ ایور. لیکن جب آپ فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے تو فارملی یہ نہ کہیں کہ ہم نے ہوا میں بات کی, ہم نے تو اسپیکر صاحب سے بھی جا کے بات کی, تو دین وائی بیک آف فرام دس. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ. کیونکہ پھر یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی ہم گئے تھے, بالکل ہم نے انہیں مطلع کر دیا تھا, اس میں جب ہم افسوس کرنے گئے ہیں مطلع کیا کہ بھی کمیٹی ہے, لیکن ہم نے کی. میں ہمیشہ آپ سے یاد ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی قدم اٹھاتی ہے پھر رد عمل آتا ہے, ہر قسم کا آتا ہے. آپ کی پارٹی کے اندر سے آتا ہے, آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی آتا ہے کہ کیوں بات کریں جی لیٹ گئی ہو. دوسری طرف سے حکومت بھی کہتی ہے جی نہیں یہ کیا, یہ تو اتنے ویک ہیں لوگ یہ. تو وائی دس complete then backing off, if you know what I mean. آپ سمجھ آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی دیکھ, خان صاحب کی انسٹرکشنز کے بعد, کمیٹی بننے کے بعد, جب یہ اسپیکر صاحب کے ساتھ 2 ڈیلیگیشنز کی میٹنگز ہوئیں, تو اس کے بعد ہم امید لگا کے بیٹھے تھے کہ بات شروع ہو جائے گی, وہ اپنی کمیٹی تشکیل دے دیں گے اور وہ انگیجمنٹ ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد پروپیگنڈا شروع ہو گیا. لیکن اگر وہ کہیں, دیکھیں نا مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی کمیٹی آپ نے بنائی ہے فار نیگوسیشنز, تو آپ کمیونیکیٹ کر دیں whether in writing to the speaker or to whoever you consider کہ جی ایک کمیٹی بنی ہے, now in writing we are ready. آپ تو ان چیزوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج کیا ہے, کوئی آپ ویک تو نہیں ہو جائیں گے. کم از کم اس طرف سے جو بات آ رہی ہے وہ تو پھر بات رہ جاتی, کیونکہ شروع دن اب رانا صاحب نے تو یہ کہا نا کہ جی انہوں نے تو کچھ ہمیں کنوے نہیں کیا, اور اسد کیسر صاحب یہی کر رہے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ معاملات اتنے بڑے ہیں لیکن بڑی چھوٹی باتوں میں پھنس جاتے ہیں. نہیں, وہ آپ کا کہنا شاید اپنی جگہ درست ہو, لیکن وہ کنٹیکسچولائز کرنے کی بات ہے. اسد کیسر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو کنٹیکسچولائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب اس کے بعد خان صاحب کی جب وہ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے نا, تو وہ سب ہر کوئی بندہ جو ہے نا وہ الرٹ ہو گیا کہ جی میں نے کوئی غلط اسٹیپ نہیں اٹھانا. جی میں سمجھ رہی ہوں. تو یہ کہ اگر اجازت دیں خان صاحب سے ملاقات کر کے ہماری ایک ٹیم جا سکتی ہے. وہ پرابلم تو بہت سارے ہیں نا ہمارے لیے, جو وقت ضائع ہو جاتا ہے. خان صاحب سے جا کے ہماری میرا خیال ہے کہ آج بھی ڈسکس ہوگا اس کمیٹی کی میٹنگ میں, جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے, تو اس میں جا کے خان صاحب سے فردر ڈائریکشنز جو لینے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ بتا دیجئے. لیکن جہاں تک میں آپ سے یہ کنفرم کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ مذاکرات کی آفر آج بھی ٹیبل کے اوپر موجود ہے, وہ ہم نے بیک آف نہیں ہے, اس سے نہیں بیک آف. یہ اب اس کا جو ایک طریقہ کار ہے, شاید اس کے اوپر کچھ بات ہو جائے, فردر بات چیت ہو جائے تو اس کو طے کر لیا جائے. تو کیونکہ آپ لوگوں کے مذاکرات کے حوالے سے اور بہت سی اہم معاملات کے حوالے سے ہمیں لگتا یہ ہے کہ جو سیاق و سباق ہے, جو کانٹیکسٹ ہے, اس میں اتنا کچھ ہوتا ہے کہ جو سبسٹنس ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے بار بار. اور مذاکرات کے حوالے سے یہ بار بار ہوتا ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کنٹیکسچولائز کریں, اور کانٹیکسٹ میں آپ نے عمران خان صاحب کی بات بھی کر دی, یہ بھی سب اپنی اہمیت چیزوں کی ہے, لیکن وہ جو سبسٹنس ہے اس سے تو میں پھر وہ ریپیٹ کروں گی کہ اگر ان رائٹنگ دے دیتے کہ جی وی ہیو گاٹ دس کمیٹی, تو پھر حجت تمام ہوتی ہے نا. پھر تو باقی باتیں تو پھر اصل میں سبسٹنس کی ہوتی ہے اور کانٹیکسٹ کی نہ ہوتی. اہم معاملہ ہے, ایک بھنور کی سی صورتحال پیدا ہوتی ہے ہمیشہ جب یہ شروع ہوتی ہے بات اس کی ڈائیلاگ کی, اور اسی بھنور میں ڈوب کر کے رہ جاتا ہے ڈائیلاگ کا معاملہ. بٹ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن 2-3 اور معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ رپورٹ ہوا کہ اچکزئی صاحب نے جب میٹنگ ابھی پیچھے ہوئی ہے, جب آپ کی اپوزیشن کے جو ممبرز ہیں اور جو تحریک ہے آپ کی تحفظ آئین پاکستان, اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو سول ڈس اوبیڈینس ہے اس کو آپ فی الحال مؤخر کریں. دیکھیں 2 آراء پائی جاتی ہیں پارٹی میں اس سلسلے میں, اور لازمی بات ہے کہ وہ بھی ایک لحاظ سے ہمارا حصہ ہی ہیں. آپ جتنی بھی تحریک تحفظ آئین ہے, 2 آراء پائی جاتی ہیں کہ اس کو ابھی ڈیلے کیا جائے اور مذاکرات کو ایک قرار واقعی موقع دیا جائے. تو یہ بھی کرنٹ میں موجود ہے, اور اسی لیے ہم خان صاحب کے ساتھ فریش ڈائریکشنز کے لیے ان کے پاس جانا چاہتے تھے, اور تاکہ کوئی کلیئرٹی جو ہے اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے, پوری کلیئرلی کلیئرٹی آ جائے اور ہم آگے بڑھیں. تو اس میں بھی فیصلہ ہو جائے گا. دیکھیے خان صاحب نے جو کہنا ہے, ابھی تک تو ان کی طرف سے ان کی جو انسٹرکشنز ہیں کہ جی میں قائم ہوں, 16 تاریخ سے ہم اپنی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں, سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ. لیکن اگر یہ جو ریسٹرکشنز جو مطلب اگر حکومت بھی سنسیئر ہے تو کم از کم ریسٹرکشنز اٹھا لیں,
ہماری کمیٹی کو جا کے ملنے دیں, ہماری ڈیلیگیشن کو جا کے ملنے دیں, تاکہ معاملات اگر کوئی کنفیوژن کا شکار ہیں تو وہ ختم کر دیں ہم کنفیوژن. میں خود چلا جاؤں گا, مجھے بھی اجازت دے دیں. مجھے 18 ہفتے سے 17 ہفتے سے مجھے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. آپ کہہ رہی تھی اپنے ابتدائیہ میں, تو میں اس وقت تو نہیں بول سکتا تھا, لیکن آئی تھنک اٹس 16 or 17 weeks that I have not met خان صاحب. سو crossed out, my name has been crossed out. تو کم از کم ملنے دیں. ہم لوگ جو جا کے خان صاحب سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, کھل کے بات کر سکتے ہیں, ہمیں موقع دیں. اگر جینوئن ایک ڈیزائر ہے اس وقت ملک میں پولیٹیکل سسٹم کو اسٹیبلائز کرنے کی اور آگے بڑھنے کی, آئین کو ریوائیو کرنے کی, قانون کو ریوائیو کرنے کی, تو پھر اس کے لیے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کریں نا. دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ آپ تو 2 کنٹینڈرز ہیں, تو آپ کے تو 2 اس وقت سینگ لڑائے ہوئے ہیں. سچی بات تو یہ ہے, مطلب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی ہاں یہاں دل سب کا چاہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی آئے اور آگے بڑھے, اور پی ٹی آئی بڑی خوشی خوشی کہہ رہی ہے ہمیں سب پسند ہے اور سب لوگ. آپ لوگوں کی تو دو طرف میں ایک جنگ چل رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی پھر اپنی حکمت عملی کو آگے کیسے لے جائے. دیکھیے نا رؤوف حسن صاحب کے ادھر سے حکومت تو وہی کر رہی ہے جو حکومت نے کرنا ہے, اور جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ مطلب ان کا بھی ہے اس وقت پوزیشن. تو یو ہیو ٹو obviously پری ایمپٹ آل آف دیٹ. اب سوال یہ ہے کہ اچھا آپ اس پہ آئیے گا کہ آپ کی طرف سے ہم نے بہت مرتبہ سنا, اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے روابط ہیں. تو بتائیں, اسٹیبلشمنٹ سے روابط ہیں تو پھر یہ پریشانیاں کیا ہیں؟ دیکھیے میری کنٹینشن ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اور یہ خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ الٹیمیٹلی بات چیت تو انہی سے ہی ہونی ہے, بیکاز یہ تو مستعار گورنمنٹ ہے نا ان کے پاس, ایک چوری کی ہوئی حکومت ہے ان کے پاس, اور ان کی جو پاور کا جو بیس ہے وہ تو وہیں سے ہے نا, اسٹیبلشمنٹ سے ہے نا. ان کے پاس اپنا تو کوئی نہیں ہے, یہ دینے کو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو بات تو انہی کے ساتھ ہونی ہے. اگر ہم بات چیت کے لیے دیکھیں سب کچھ ہماری طرف سے پورا ہو چکا ہو, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک راستہ پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں بات چیت کا, کیونکہ الٹیمیٹلی انہوں نے بھی اجازت تو وہیں سے جا کے لینی ہے نا, تو اگر بات چیت راستہ کریں تو چلیے ٹھیک ہے, مذاکرات تو ہو جائے. ہمارے لیے ایک بہت بڑا ڈیسیشن تھا یہ کہ فرام اے پوزیشن کہ ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی ٹو اگرینگ ٹو کہ جی ہم ان سے بات کرتے ہیں. ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جو ہم نے کیا, کمیٹی تشکیل دی. اب یہ میرے حساب سے, میں تھوڑا سا آئی بیک ٹو ڈس ایگری ود یو, میرے نزدیک یہ بہت سالڈ سٹیپس تھے کہ جی ہم اوپنلی, ہم نے پبلک میں آ کے کہا جی کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں, اور کمیٹی بھی تشکیل دے دی. تو چاہیے تھا کہ ان کا چلیے ایک قدم اٹھاتے, اور ہمارے لوگ گئے بھی 2 ڈیلیگیشن. میں نے کہا یہ حقیقت ہے, آپ یا صادق صاحب سے پتہ کر لیجئے, ان کو بٹھا لیجئے, ان کا پروگرام کر لیجئے, اور آئی ایم شیور رانا ثناء صاحب بھی یہ جانتے ہیں. نہیں تو میں نے تو ایک بڑی چھوٹی سی بات کی کہ جی اگر آپ لکھ دیتے خط, کیا وہ اب جو کمیٹی کی اپنی ورکنگ ہے مجھے نہیں پتا. نہیں میں جسٹ آئی مین یو آر پارٹ آف دا میجر, چونکہ میں کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں تو اس لیے میں شاید ان کے کن موٹیوز کے اوپر کام کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے مجھے نہیں پتا. اس کا جو حقیقت ہے اس سے تو ہم نہیں اس کو نظر انداز کر سکتے. یہ 2 اس وقت سائڈز ہیں جو ٹھیک ہے وہ حکومت کہتی ہے بات کریں, حکومت تو چاہتی ہے آپ لوگ بالکل ہارے رہیں اور گرے رہیں. حالانکہ آپ, یہ ضرور ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بستی ہے پی ٹی آئی کے اتنی سپورٹ ہے, سب سے بڑے ناقدین بھی آپ کے مانتے ہیں سپورٹ ہے, لیکن ایک پھر پاور کا کانٹیکسٹ بھی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ لوگ بھی تو چاہتے ہیں نا کہ بات چیت ہو, آپ بھی چاہتے ہیں مین اسٹریم میں اور زیادہ ہیں آپ لوگ, وہاں کے پی کے میں یو آر ان دا پارلیمنٹ, بٹ آپ چاہتے ہیں بات آگے بڑھے. تو مجھے لگتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں سر, آئی فیل لائک یو, حکومت کی تو پوزیشن آپ کے سامنے ہے, لیکن یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں. میں ایسے کہتا ہوں اگر ان کو کوئی ایسی ریکوائرمنٹ تھی تو وہ کہہ دیتے جی کہ آپ ہمیں رائٹنگ دے دیجیے, شاید وہ ٹیوس میں شامل کر لیتے, اپنے وہ رائٹنگ میں چلے جاتے. 3 دن لگاتار میڈیا کے اوپر یہی کہانی چلتی رہی ہے, آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ جی پی ٹی آئی گر گئی, پی ٹی آئی لیٹ گئی, پی ٹی آئی یہ کر گئی, پی ٹی آئی وہ تھی. تو وہ سب کو پتا تھا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم چلے گئے. اس میں تو کوئی ایمبیگوٹی ہے ہی نہیں تھی. تو آپ کہیں جی ہم ان رائٹنگ آپ کو لکھ رہے ہیں, جی انہوں نے کبھی ڈیمانڈ ہی نہیں کیا یہ ہم سے کہ جی ہم ان رائٹنگ دیں. آپ کی سٹینڈنگ اتنی تو نہیں سر کمزور کہ وہ کہہ دیں کہ جی یہ دیکھو یہ گر گئے. تو مجھے لگتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, لیٹ می بی آنیسٹ, ایوری پارٹ آف دس کنٹریز سیٹ اپ جو ملک چلا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے پرسیپشنز کو اتنا اپنے پہ حاوی ہونے دیتے ہیں دیٹ آپ لوگ تو لیڈرشپ کے رول میں, ہر ایک جو جہاں بیٹھا ہے اس وقت ملک چلا رہے ہیں,
وہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے کہ آپ پرو ایکٹیولی چیز کو آگے لے جائیں. سر اتنا مطلب لک ایٹ دا سپورٹ یو ہیو. تو اس میں دیکھیے ایک چیز 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ نے ایک بہت بڑا رول, میں بار بار عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ بہت بڑا رول پلے کیا ہے. اٹ ہیز کوشچن دی لیڈرشپ ہمارے لیے, تو وی نیڈ ٹو میٹ ہم, وی نیڈ ٹو گیٹ فریش انسٹرکشن فرام ہم. اور اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ ہمیں بتا دے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے مذاکرات شروع کرنے ہیں, آپ ٹی او آرز ہم نے اکارڈنگلی بلڈ کر لیں گے. آپ مذاکرات بیسیکلی تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو آپ نے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہی کرنی ہے نا. جب ہم تیار ہیں, ہماری کمیٹی تیار ہے, تو بسم اللہ کریں, شروع کریں, بات کریں, آگے بڑھائیں. اور جب بات چیت آگے بڑھے گی تو سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ بھی لازمی بات ہے, اس کو بھی ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا, وہ آگے بڑھ جائے گا, بالکل چلی جائے گی, آٹومیٹیکلی چلی جائے گی. جی کل وہ رضا صاحب, جو صاحبزادہ رضا صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری سب تیار ہے اور ہماری حکمت عملی بنی ہے. ظاہر دیٹ از دا پوزیشن دیٹ ہی. رضا صاحب بہت پریگمیٹک گفتگو کرتے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے تھے, میں نے دیکھا تھا وہ آپ کا پروگرام, بالکل انہوں نے صحیح بات چیت کی ہے. تو لیکن لیٹس ہوپ کہ معاملات. میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومتی جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ معاملے کی نزاکت کو سمجھیں, اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کے لیے بھی, کوئی راستہ نہیں ہے. ہمیں تو دبا دیا ہے, سارا کچھ ہے. اب میرے اوپر 2-4 اور مقدمے ہو گئے ہیں, وہ بھی میں ایف آئی آر ہو گئی ہیں, میں وہ بھی کر رہا ہوں. ایف آئی آر کھیل رہے ہیں وہ تو, مطلب یہ چھوڑ دیں, اس معاملات کو چھوڑ دیں. کچھ تھوڑا سا وہ بھی ایک 200 ایف آئی آر, 200 بندے جو اس میں نامینیٹ کر رہے ہیں ایک ایف آئی آر میں, وہ غلط ہے. لیکن I want to complain about that, but the fact is کہ جی اگر وہ بھی سیریس ہیں تو پھر ان سے ہمیں بھی نظر آنا چاہیے کہ وہ سیریس ہیں. Rana Sana صاحب is the best person to lead this, basically. I think because وہ solid footing ہے ان کے پاس, تو وہ بات لیڈ کر سکتے ہیں. ان کو بنائیں, ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائیں, ٹائم سیٹ کریں کہ جی کل 12 بجے ملنا ہے, ملاقات ہو جائے گی. I don't think کہ ہماری طرف سے کوئی if and but ہوگا, بالکل ملاقات ہو جائے گی. جی سربراہوں کو اللہ صراط مستقیم پر ہر سربراہ کو لگائے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ویسے آخر یہ کہتی چلوں ضرور کہ جو ہم دیکھتے ہیں پورے مڈل ایسٹ میں, خطے میں جو حالات ہو رہے ہیں, پاکستان, ایران, ٹرکی, یہ 2-3 ملک ہیں جن میں بھی بظاہر ایک جان باقی ہے. تو صحیح راستے پر سب چلیں تو پاکستان. میں نے عرض کیا نا, معاملے کی نزاکت کو سمجھے, اور یہ بھی کانٹیکسٹ اس میں جو آپ نے الفاظ میں بیان کر دی ہے, بہت 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 مشکل حالات ہیں ہمارے لیے, بہت چیلنجنگ ٹائم. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا.